جب سے ابرش واپس آئی تھی اس کے دماغ میں زاویار ہی چھایا ہوا تھا اور وہ سوال بار بار اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب تک اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ زاویار کے بنا وہ ادھوری ہے اور اس کے ساتھ مکمل۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور وہ سوچتی رہی۔ آخر 3 دن بعد زاویار نے پھر وہی سوال دہرایا، تمہیں یہ ہم بتائیں کیسے کہ ادھورے ہیں تمہارے بن جیسے۔ جواب میں یہ شعر سنایا ابرش نے۔ زاویار سن کر مسکرایا۔ مگر قسمت بھی کیا خوب قسمت ہی جانے، نہ ملنا تھا نہ مل سکے ہم، تمہارے بن ادھورے ہی رہے ہم نے چاہا تھا فقط تم کو، مگر تقدیر نے ڈھائے ایسے ستم۔ اگلے دن زاویار نے ابرش کے بھائی سے ملاقات کا ٹائم لیا۔ چونکہ ابرش کے بھائی سلیمان اور زاویار ایک اچھے دوست تھے اور ایک دوسرے کو جانتے تھے، سو آسانی سے یہ فیصلہ طے ہو گیا۔ وہ ریسٹورنٹ میں خوش گپوں میں مصروف تھے۔ زاویار نے ہنکارا بھرا اور بات کا آغاز شروع کیا کہ یار سلمان، آج میں آپ کے پاس سوالی بن کر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ سلمان ہنس دیا اور حیران بھی ہوا کافی۔ خیر، زاویار نے ہمت کر کے کہا، دراصل میں آپ سے آپ کی بہت قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں۔ میں انکار نہیں کریں گے۔ سلمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرا دوست آج ایسے کیوں کر رہا ہے، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یار تم کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو، بولو بھی، اب ایسا کیا ہے؟ زاویار نے پوچھا، میں کیسا لڑکا ہوں؟ سلمان نے کہا، بہت برے، اور ہنس دیا۔ زاویار نے منہ بنا کر کہا، آئی ایم سیریس یار۔ سلمان بولا، یار تم بہت اچھے، گڈ لکنگ، ویل سیٹلڈ، ویل فیملی۔ زاویار بولا، کیا میں آپ کی بہن کے قابل ہوں؟ یہ سن کر سلمان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ چند سیکنڈ وہ کچھ بولا نہیں، مگر پھر ایک دم غصے سے اٹھ کر جانے لگا۔ زاویار نے جلدی سے اٹھ کر روک دیا کہ یار ایک بار تم میری بات تحمل سے سن لو پلیز۔ سلمان غصے سے بیٹھ تو گیا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ بات سننے کو تیار نہیں۔ زاویار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سلمان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ دیکھ کر سلمان نے بس اتنا ہی کہا، تم نے کہا وہ ممکن نہیں، بھول جاؤ اس بات کو اور آئندہ کوئی بات نہ کرنا، اللہ حافظ۔ سلمان یہ کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے چل دیا۔ زاویار وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ ادھر ابرش انتہائی بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور ساتھ ہی فون کی طرف دیکھتی۔ اتنے میں فون بجا اور زاویار کا نمبر جھمکانے لگا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور آگے سے زاویار کی آواز آئی، ابرش۔ اب زاویار رو دیا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ بھائی نے کیا کہا؟ مگر زاویار خاموش رہا۔ ابرش نے زاویار کو پکارا، زاویار پلیز کچھ تو بولیں۔ زاویار بولا، ابرش بھائی نہیں مانا۔ یہ سن کر ابرش پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوگا۔ زاویار بولا، ابرش پلیز کچھ کریں، میں آپ کے بغیر اپنا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سنو تم ایک آس ہو، سنو تم بہت خاص ہو، ملے ہو جب سے مجھ کو تم، تب سے زندگی راز ہو۔ ابرش نے چپ سے کال کاٹ دی۔ اب ابرش کا ہر چیز سے دل اٹھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلمان بھائی کا نمبر اس کے فون کی اسکرین پر چمکنے لگا۔ اس نے کال نہیں اٹھائی۔ اس کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر دوسری تیسری کال پر پھر آنے لگی تو ابرش نے فون اٹھایا اور بولی، السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ اپنی تیاری کریں، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بھائی نے فون رکھ دیا۔ ابرش کو سمجھ نہیں آئی کہ
یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ وہ جہاں بھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ تقریباً 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد فون پھر سے بجنے لگا اور زاویار کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سلمان بھائی لینے آ گئے۔ وہ جیسی تھی ویسی ہی چلی گئی۔ گھر تک دونوں بہن بھائی میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی اور لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر سے اسے بھابھی کی آواز سنائی دی کہ یہ کیا کر رہی ہے یہاں؟ بھائی غصے سے جواب دیا، اس کا گھر ہے، جب دل کرے آئے گی۔ اسے اپنی ماں کی یاد آئی۔ اسے آج لگا کہ اپنے ہی گھر میں وہ پرائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے ابو اندر آئے۔ وہ ان کو گلے لگا کر خوب روئی۔ وہ پوچھتے رہ گئے، بیٹی کیا ہوا؟ مگر ابریش نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ آج امی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کے ابو کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر کھانا کھانے کا کہہ کر نماز پڑھنے چل دیے۔ ابریش کا کسی کام میں کوئی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر بھائی کے بلاوے پر اسے باہر نکلنا پڑا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ ملازم نے اسے کھانا دینے لگی مگر اس نے منع کر دیا۔ بھائی نے پوچھا، ابریش بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ ابریش نے مختصر سا جواب دیا، جی بھائی میں ٹھیک ہوں۔ بھائی نے کہا، بچے آپ سے میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے، مگر آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ یہ سن کر بھابھی کے کان کھڑے ہو گئے کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ابریش نے جواب دیا کہ کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، مگر بھائی کے اصرار پر اس نے 2-4 لقمے کھا لیے۔ ابریش نے کھانا کھانے کے بعد بھائی سے بولی، جی آپ بات کریں۔ مگر سلمان بھائی نے کہا کہ آ جاؤ تمہارے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ کمرے میں پہنچ کر سلمان بھائی نے ابریش سے کہا، بیٹا آپ کو ہمیشہ میں نے اپنی بہن نہیں اپنی بیٹی سمجھا۔ مجھے پوری امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ ابریش نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ بھائی نے بات آگے بڑھائی اور کہا، میں آپ کا ہمیشہ بھلا چاہوں گا۔ آپ کو نہیں پتہ لیکن امی کے جانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ فکر آپ کی رہنے لگی۔ اجن بہت اچھا لڑکا ہے اور ہمارے خاندان کا بھی ہے۔ آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری بہن اپنے بھائی کا سر جھکنے نہیں